لائق تکریم علماء کرام، ائمہ اعظام، عاشقان مصطفیٰ، محبان غوث و خواجہ و رضا، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ تو فارسی زبان میں عاشق رسول عاشق اولیاء کہتے ہیں، خاصان خدا خدا نہ باشند لیکن ز خدا جدا نہ باشند۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے صالحین یہ خدا نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، اولیاء اللہ خدا نہیں ہوتے لیکن ز خدا جدا نہ باشند، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، یہ اولیاء اللہ رب تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ کوئی عام بندے مومن ان اولیاء کے قریب ہوتا ہے تو یہ اولیاء ہمیں در مصطفیٰ تک پہنچاتے ہیں، اور جب ہم در مصطفیٰ تک پہنچ جاتے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں قرب الہی عطا فرماتے ہیں۔ اور عاشق اولیاء یہ بھی کہتے ہیں، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وسیلہ حق ہے۔ ہاں کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس اللہ اللہ کہو دنیا آخرت کامیاب ہے، لیکن ان کے لیے بھی خاص کر پیغام ہے، اور اپنے ایمان و عقیدے میں مضبوطی لانے کے لیے کہتے ہیں ہم، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا،
یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج جن کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد اعظم علیہ الرحمہ یوں ان کے مقام و مرتبہ کو بیان فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیر پیراں میر میراں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ آج کی ہماری یہ محفل 11ویں شریف سے منسوب ہے، اور ایسے تو عاشقان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی ماہ ربیع الاخر کا آغاز ہوتا ہے تو وہیں سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اپنی استطاعت کے مطابق گھروں میں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مساجد میں کرتے ہیں، اور اپنے اپنے محلوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو 11ویں شریف ہے کیا، اور 11ویں شریف کی اصل کیا ہے، آپ پہلے اسے سماعت فرما لیں۔ 11ویں شریف ہو یا پھر چھٹی شریف ہو یا پھر 22 رجب کی کونڈوں کی نیاز ہو یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور خاص فاتحہ ہو، تو یہ تمام کے تمام ایصال ثواب ہیں۔ اس کی اصل جو ہے ایصال ثواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی نیک عمل، کوئی نفلی کام کریں اور کام کر کے ان اولیاء کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو آپ یہ نیاز شریف پیش کر رہے ہیں۔ اب خاص غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال خیر کا ثواب پیش کیا تو یہ 11ویں شریف ہو گئی۔ وہی اگر ہم اپنے اعمال خیر کو بارگاہ رسول میں پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے تو اسے 12ویں شریف کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب نیاز شریف کا اہتمام کرتے، ایصال ثواب کرتے ہیں تو پھر اسے کونڈوں کی نیاز کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب کے نام سے ہم نے قرآن کی تلاوت کی، محفل نعت، محفل منقبت سجائی، اس کے علاوہ بھی نیک اعمال کیے اور بارگاہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ میں پیش کر دیے تو پھر اسے چھٹی شریف کی نیاز کہا جاتا ہے۔ اور ایصال ثواب یہ قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ سے اور احادیث طیبہ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11ویں شریف منانا اور 12ویں شریف کا اہتمام کرنا یا پھر کوئی اور نیاز شریف کرنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بدعت ہے، تو یہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے نہ قرآن سمجھا ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ کو پڑھا اور سمجھا ہے۔ ان کے دلوں میں بھی بغض و عداوت ہے، اور اسی بغض و عداوت کے چشمے سے جب یہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو پھر انہیں نہ حق سوجتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ شرک اور بدعت کے فتوے لگائے پھرتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا ہر ایک عمل الحمدللہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی روشنی ہی میں ہوتا ہے۔ اب اس کو 11ویں شریف کیوں کہہ دیتے ہیں، چھٹی شریف کیوں کہتے ہیں، تو یہ محض امتیاز کے لیے نام دے دیا جاتا ہے۔ جب آپ کے سامنے کہا گیا کہ یہ نیاز شریف، یہ محفل جو ہے یہ 11ویں شریف کی ہے، تو اب آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے نام سے یہ محفل سجائی گئی، یا پھر بابا شرف الدین سہروردی علیہ الرحمہ کے نام سے سجائی گئی۔ جیسے ہی 11ویں کا نام سنا تو فوراً آپ کا ذہن جاتا ہے کہ یہ بڑے پیر کی نیاز شریف ہے، یہ بغداد والے کی نیاز شریف ہے، یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز شریف ہے۔
اب یہ لوگوں کو یہی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ 11ویں شریف کہاں سے ثابت ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ صرف نام رکھ دینے کی وجہ سے کوئی شرک اور بدعت نہیں ہو جاتا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ مسجدوں کے نام ہم غیر اللہ کے نام پر رکھتے ہیں، لیکن کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟ تو یہ لوگ خود جو ہے بہت سارے نام رکھے، اس کو شرک و بدعت نہیں کہتے ہیں. یہاں تک کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں، تو اس سے پہلے کئی گیٹوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. اور آج جو یہ مین گیٹ بنائے رکھے ہیں تو یہ اپنے باپ دادا کے نام سے مین گیٹس رکھ دیے ہیں. عبد الملک کے نام سے رکھے، فہد کے نام سے رکھے، عبدالعزیز کے نام سے رکھے، یہ اپنے باپ دادا کے نام سے رکھے. تو جب یہ بدعت اپنے اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جب ہم اور آپ اچھے کام کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے کچھ چیزیں منسوب کرتے ہیں، تو ان کے چیلے جو ہوتے ہیں اسے بدعت اور شرک کا نام دیتے ہیں. تو یہ سراسر غلط ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم اور آپ جب قربانی کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ قربانی جو کی جاتی ہے محض اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے. لیکن آپ کبھی بکرا لے کر آ گئے اور کسی اور نے بکرا لے کر آ لیا، اور اسی طریقے سے محلے میں کئی ایک بکرے آ جاتے ہیں. جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بکرا بڑا شاندار نظر آ رہا ہے، کس کا بکرا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں عبداللہ کا بکرا ہے. اسی طریقے سے کہیں اور دیکھ لیتے ہیں، اچھا بکرا لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بکرا کس کا ہے؟ تو کہا جاتا ہے یہ عبد الرحمن کا بکرا ہے. تو جب اس جانور جس کے نام سے ہمیں عبادت ادا کرنا ہے تو رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی جانب منسوب کر دیا گیا تو یہ بدعت نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا. ہاں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں یا پھر بڑے پیر کی 11ویں کا اہتمام کیے اور غوث کا بکرے کا بھی اہتمام کیے، غوث کے مرغے کا بھی اہتمام کیے، اور ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ ان کے نام سے یہ جانور تو منسوب کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم اور آپ اسے ذبح کرتے ہیں تو اس موقع پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو یاد رکھیں قرآن عظیم میں یہ فرمایا گیا کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کر دیا گیا یہ حلال ہے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے ہمیں کھانا چاہیے، حلال ہے. ہاں وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی آیت کو جو ہے بیس بنا کر بھولی بھالی سنی عوام کو یہ اولیاء اکرام کے نام سے دور کرتے ہیں، ان اہتمام سے دور کرتے ہیں. تو معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ ایسوں کی بات نہ سنیں، بلکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین نے، ابتدا سے لے کر اب تک کے مفسرین نے یہاں پر یہی فرمایا کہ جب جانور کسی بت کے نام سے ذبح کیا جائے، کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے، تو اس کے بارے میں یہاں پر رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ حرام ہے. اور ہم اور آپ الحمدللہ خوش عقیدہ مسلمان ہیں، جب بھی اپنا جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے ذبح کرتے، اور جب ایسے ذبح کر دیا گیا تو یہ ہمارے لیے حلال ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے 11ویں شریف کی اصل ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے. اور خصوصی طور پر 11ویں تاریخ ہی کو یہ اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ اور عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بھی ولی کا عرس پاک ہم اور آپ مناتے ہیں تو وہ ان کے تاریخ وصال ہوتی ہے، اس دن وہ اس دار فانی سے کوچ کیے ہوتے ہیں. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء محققین نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی تاریخ وصال 11 تاریخ نہیں ہے بلکہ ربیع الاخر کی 17 تاریخ ہے. لیکن 11ویں کو اہتمام شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اس ملک ہند بلا تقسیم جو ملک ہند ہے، ہندوستان ہے، اس میں ایک زمانے سے یہ رواج چلا آیا ہے کہ بڑے پیر کی 11ویں اور عرس کا جو اہتمام کرتے ہیں اسی تاریخ میں کرتے ہیں، یہی مشہور و معروف ہے، تو یقیناً اس کو رائج کیا جائے اور اسی پر عمل ہوتا ہے. اور ایک خاص وجہ ہمارے علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیار میں اور خاص اپنی خانقاہ میں آپ کا عمل مبارک یہ ہوا کرتا تھا کہ جب 11 تاریخ چاند کی گزر جاتی ہر ایک مہینے کی،
اور 12ویں شب جب آغاز ہوتی، شروع ہوتی، تو اس موقع پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد شریف کا اہتمام کرتے، یعنی ہر 12ویں شب میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں خصوصی طور پر لنگر کا اہتمام کرتے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے، میلاد شریف کا اہتمام کرتے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس لاڈلے بیٹے کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ آج دنیا بھر میں آپ کی 11ویں منائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بتایا یہی جاتا ہے کہ آپ خصوصی طور پر 11 تاریخ گزرنے کے بعد 12ویں شریف کا اہتمام کرتے اور لوگوں کو خصوصی طور پر کھانا کھلاتے۔ آج رب تبارک و تعالی نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آج آپ کے نام سے 11ویں شریف کے مہینے میں ہر ایک شہر، ہر ایک گلی میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ایسے بلند مقام و مرتبہ والے ولی ہیں کہ تمام اولیاء اکرام کے آپ سردار ہیں آپ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے شرف اور کرامت اور فضل کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید زادے ہیں آپ، سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے والد محترم کی جانب سے جو نسب شریف دیکھا جائے تو یہ جا کر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر مل جاتا ہے، یعنی والد کی جانب سے آپ حسنی ہیں، اور والدہ محترمہ کی جانب سے جب نسب شریف دیکھا جائے تو آپ کا یہ نسب شریف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے خاتون جنت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ لاڈلے بیٹے کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ والد کی جانب سے حسنی ہیں اور والدہ محترمہ کی جانب سے حسینی ہیں۔ اور سبحان اللہ، آپ کے خاندان مبارک کے بارے میں علماء نے، اولیاء نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ آپ کا سارا خاندان اولیاء کا گھرانہ ہے، اولیاء کی کان ہے، یعنی آپ کے والد اور والدہ یہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، آپ کے دادا دادی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور آپ کے نانا نانی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی پھوپھی جان سیدہ عائشہ جن کا نام ہے یہ بھی ولیہ گزری ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے جتنے صاحبزادے ہوئے ہیں وہ سب بھی اپنے دور اور زمانے کے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور آپ کے بھائی جو رہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی رہے۔ سبحان اللہ، ایسا مبارک گھرانہ آپ نے پایا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت طیبہ جو ہوئی ہے یہ 5ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ کی ولادت سے ایک رات پہلے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے والد محترم جن کا نام ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ ہے، آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لا کر یہ فرماتے ہیں، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا، اے ابو صالح اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک عظیم بیٹا عطا کرے گا، اور آپ فرماتے ہیں وہ میرا بھی بیٹا ہے اور وہ میرا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ، ابھی آپ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے اور آپ کے والد محترم کے خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا کر آپ کی عظمت و شان کو بیان فرما رہے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس بیٹے کی، تمہارے اس بیٹے کی شان اولیاء اور اقطاب کے درمیان میں ایسے ہی ہوگی جیسے کہ میری شان تمام انبیاء اور رسولوں کے درمیان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس دن آپ جیلان قصبے میں پیدا ہوئے اس دن رب تبارک و تعالی نے آپ کے طفیل اس شہر میں، اس قصبے میں جتنی عورتوں نے اپنے بچوں کو جنا تو یہ سب کے سب لڑکے رہے، اولاد نرینہ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل تمام لڑکوں کو منصب ولایت عطا فرمایا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ آپ پیدا ہوئے اور اس کے بعد جب بسم اللہ خوانی کا وقت آیا اور آپ کے استاد محترم کے سامنے آپ بیٹھے اور آپ کے استاد محترم نے کہا
کہ پڑھو بیٹا الف با تا تھا، تو آپ اپنے استاذ کے کہے کے مطابق الف سے لے کر یا تک پڑھے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے استاذ محترم کی اجازت سے سورہ بقرہ کا آغاز کیا پہلے پارے کا، یہاں تک کہ 18 پارے آپ نے زبانی حفظ سنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ اے بیٹے آپ نے یہ پارے کہاں سے حفظ کیے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میری والدہ محترمہ 18 پاروں کی حافظہ ہے، اور جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ انہی 18 پاروں کا ورد کیا کرتی تھی، اور میں اپنے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے برابر ان 18 پاروں کو سنا کرتا تھا، اور سن سن کر میں نے ان 18 پاروں کو یاد کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور سائنس بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یقیناً جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں جو کچھ بھی کرتی ہے تو اس کا اثر بچے پر ہوا کرتا ہے، اور اگر ماں اچھے کام کرے گی، اس کے اچھی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو اس کا اچھا اثر اولاد پر ہوتا ہے، اور اگر ماں برے کام کرے گی، جیسے کہ عام طور سے آج خواتین کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ صبح و شام ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، یا تو سیریل دیکھتی ہیں یا پھر گانے سنتی ہیں یا فلمیں دیکھتی ہیں، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہی برا اثر اس اولاد پر بھی ہوتا ہے جو اس کے پیٹ میں ہوا کرتی ہے، اور جب یہ پیدا ہوتی ہے تو اسی برے اثر کے ساتھ یہ دنیا میں آتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے گھر کی خواتین کو یہ پیغام دے کہ بچہ، بلکہ علماء نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب ایک نوجوان اپنے لیے رشتے کا انتخاب کرے، وہیں سے اس لڑکے کے لیے، اس نوجوان کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے آنے والی نسل کے سلسلے میں خصوصی اہتمام کرے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ نوجوان کے لیے چاہے ماں باپ ہو یا خود لڑکا یہ پسند کرتا ہے کہ جب بھی میں اپنی شریک حیات کا انتخاب کروں تو پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ مال کے اعتبار سے اچھی ہونی چاہیے، پھر وہ سوچتا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اچھا ہو، اور اسی طریقے سے یہ بھی سوچ آتی ہے کہ وہ حسن و جمال والی ہو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبہ کی روشنی میں نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی تم اپنی شریک حیات کا انتخاب کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم دین کو ترجیح دو، یعنی جب بھی انتخاب کرو، اور یہیں سے آنے والی نسل کے سلسلے میں آپ کو یہ اہتمام کرنا ہے کہ چاہے ماں باپ اپنے لڑکے کے لیے انتخاب کرے یا پھر لڑکا خود انتخاب کرے، تو وہ اسی بات کا پیغام دے کہ ہاں ہمیں دیندار خاتون کا انتخاب کرنا ہے، اور ایسے ہی خاتون کو اپنے رشتے ازدواج میں لانا ہے۔ اگر دین کا آپ نے انتخاب کیا اور دین کو آپ نے پسند کیا، اور دین کے تحت اگر اس خاتون کے پاس مال آتا ہے اور اسی طریقے سے اچھا حسب و نسب ہے اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی وہ اچھی ہے، تو پھر اس میں کوئی برائی کی بات نہیں۔ لیکن پہلا انتخاب جو ہونا چاہیے، پہلی ترجیح جو ہونی چاہیے وہ دینداری کو ہونی چاہیے۔ تو ہر ایک نوجوان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال کرے، اور جب اس کا اہتمام کریں گے اس کے بعد جو زندگی گزرے گی یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے گی۔ اور ہم یہاں خاص پیغام اپنے شہر حیدرآباد کے رہنے والے نوجوانوں کو یہ بھی دیں گے کہ آج عام طور سے یہ فکر بنتی جا رہی ہے کہ بس ہمیں ایک لڑکی کا انتخاب کرنا ہے، اور وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اور ماں باپ بھی اسے بہت لائٹ لیتے ہیں۔ ماں باپ کا معاملہ ہوتا ہے کہ خوبصورت ہونا چاہیے، اچھے قد و قامت والی ہونی چاہیے، اچھا خاندان ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ عقیدہ کیسا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے الحمدللہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کی تعظیم کرنے والے ہیں، نبی کے علم غیب کا اقرار کرنے والے ہیں، نبی کو مختار کل ماننے والے ہیں، اور اسی طریقے سے اولیاء سے، صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اسی کے مطابق ہمیں بھی چاہیے ایسے ہی گھرانے اور لڑکی کا انتخاب کریں۔ یعنی آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اور آپ الحمدللہ مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، تعلیمات اعلی حضرت پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم انتخاب کریں تو وہ بھی تعلیمات اعلی حضرت ہی پر عمل کرنے والی ہو،
تب جا کے آپ کا یہ رشتہ نیک ہوگا اور آپ کی دنیا بھی کامیاب رہے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے بارے میں کیا کہنا، سبحان اللہ، آپ نے جو تربیت پائی اپنے ماں باپ کے زیر سایہ، بڑی پیاری اور دینی تربیت پائی، اور عالم یہ رہا کہ بچپن بھی آپ کا بہت ہی پیارا بچپن رہا، اور کبھی بھی آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و بندگی سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ بچپن کا معاملہ ہے، لیکن آج کل کے بچوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کل کے بچے موبائل کی محبت میں اللہ تبارک و تعالی سے، نمازوں سے ہر وقت غافل نظر آتے ہیں، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن خاص کر بچوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ یقیناً ہمارا بچپن ہو یا پھر ہماری جوانی ہو یا پھر ہمارا بڑھاپا ہو، ہم مسلمان ہیں، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی ہی کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے کبھی بھی ہمیں غافل نہیں ہونا ہے۔ اور کبھی آپ کے دوست اور ساتھی کھیل کی طرف بلاتے اور کبھی آپ اپنے قدم کو آگے بڑھاتے رہتے اس جانب، تو غیب سے یہ آواز آتی کہ الیہ یا مبارک، اے بابرکت لڑکے میری طرف آ۔ تو جیسے ہی آپ یہ آواز سنتے فوراً اس خیال کو دور کر دیتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں مصروف ہو جاتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بچپن ہی کا واقعہ ہے کہ آپ محلے میں نکل رہے تھے، سامنے سے ایک بیل نظر آیا اور اس کے پیچھے پیچھے آپ چلنے لگے، یہاں تک کہ جب پیچھے پیچھے چلتے چلتے آپ اپنے قصبے سے باہر چلے گئے، یعنی جنگل کی طرف، میدان کی طرف، تو وہ بیل پلٹا اور پلٹ کر یہ کہا کہ اے عبد القادر، آپ کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی آپ نے یہ آواز اس بیل کے زبانی سنی تو فوراً آپ گھبرا گئے اور اپنے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد فوراً آپ اپنے گھر کی چھت پر چلے گئے، اور جیسے ہی گھر کی چھت پر گئے، وہ ایام جو تھے وہ ایام حج کے تھے اور خاص عرفہ کا دن تھا، تو آپ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہیں اور آپ میدان عرفات کو اور کعبہ مکرمہ کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لاتے اور اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے، اور آپ کی والدہ محترمہ چونکہ ولیہ ہوتی، پرہیزگار خاتون ہوتی، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو تسلی عطا فرماتی۔ اور اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس طریقے سے تربیت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جب آپ کی 18 سال کی عمر مبارک ہوتی، آپ اپنی والدہ محترمہ کی اجازت سے علم دین حاصل کرنے کے لیے شہر بغداد روانہ ہوتے۔ سبحان اللہ! آپ کی والدہ محترمہ کا آپ سہارا ہیں، اور آپ نے جب اجازت لی تو آپ کی والدہ محترمہ خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو اجازت عطا فرماتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کوئی عام خاتون نہ تھی، اس لیے کہ آپ کی والدہ محترمہ کے دن اور شب و روز جو گزر رہے تھے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزر رہے تھے، اور آپ بھی یہی سمجھ رہی تھی یقیناً ہمیں دنیا میں جو جینا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا ہے۔ جب آپ کے بیٹے نے اجازت لی، آپ نے بخوشی اجازت عطا فرما دی، اور جو کلمات بیان کیے آپ کے لیے یقیناً ایمانی کیفیت پر اثر انداز کرنے والے ہیں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، اے عبد القادر، اب یہ چہرہ قیامت میں محشر کے دن ہی تم دیکھنا۔ اللہ اکبر! اس طریقے سے اجازت دیتی ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سفر علم کے لیے نکلتے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ راستے میں ڈاکو آپ کے قافلے کو لوٹ لیتے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے سچائی کے ساتھ بیان کر دیتے کہ ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار پریشان ہو جاتا، ہکا بکا رہ جاتا، اور اسی بات کا اظہار کرتا کہ ہم نے بہت سارے قافلے لوٹے، اور ہر کوئی اسی بات کا اظہار کرتا اور یہی پسند کرتا چاہتا کہ جس بھی طریقے سے ممکن ہو اپنے مال کو وہ بچا لے اور حفاظت کر لے، لیکن تم ایسے لڑکے پہلے ملے جو سچائی کے ساتھ کہہ رہے ہو، آخر کس بات نے سچ کہنے پہ تمہیں ابھارا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر سے رخصت ہو رہا تھا، مجھ سے میری ماں نے وعدہ لیا کہ اے عبد القادر ہمیشہ سچ کہنا۔ تو دیکھیں اولیاء اکرام کے جو بول ہوتے ہیں بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا تو اس ڈاکو کے دل پر ایسا یہ کلمات اثر کیے
کہ وہ ڈاکو یہ کہنے لگا کہ تم اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو چھوڑ نہیں سکتے، اور ہم کیسے ہیں کہ ہم نے ازل میں اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا آج تک ہم اس کو نبھا نہیں رہے ہیں اور ہمیشہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، آج ہم تمہارے دستے حق پر سچائی کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ ڈاکو نے توبہ کی تو اس کے جتنے بھی نیچے کے ڈاکو تھے سب کے سب یہ کہنے لگے کہ جب ہم ڈاکہ زنی کر رہے تھے تم ہمارے سردار تھے، آج تم توبہ کر رہے ہو، آج بھی تم ہمارے سردار ہے، ہم بھی جو ہے تمہارے ساتھ توبہ کریں گے۔ تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کرم دیکھیں۔ اور یہاں پر تمام مسلمانوں کے لیے بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالی غفور ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہم جیسے گناہگار مسلمانوں کی عقلیں سمجھ نہیں سکتی۔ ایسے ڈاکو جو زندگی بھر ڈاکہ زنی میں رہے، لوگوں کو مارتے رہے، ناحق قتل کرتے رہے، مال لوٹتے رہے، حرام میں زندگی گزارتے رہے، لیکن ایک ولی کے طفیل، ولی کے واسطے سے، ولی کے دستے حق پر توبہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اگر کسی بھی مسلمان سے کبھی جانے انجانے میں گناہ ہو جائے اور سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور توبہ کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرماتا ہے اور بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی توبہ کو قبول بھی فرمایا اور تمام کو جماعت اولیاء میں شامل فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بغداد تشریف لے گئے اور کئی سال تک ظاہری علوم و فنون کو آپ حاصل کرتے رہے۔ تقریباً آپ کی جب عمر مبارک 25 سال ہو گئی تب تک آپ علم دین میں مصروف رہے، اور یہ آج کل کے طلباء کے لیے، آج کل کے نوجوانوں کے لیے، آج کل کے علماء کے لیے، اور خاص کر جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مریدوں کی رہنمائی کا دم بھرتے ہیں، ان پیروں کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ بڑے پیر، پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ 25 سال تک ظاہری علوم و فنون حاصل کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد 25 سال تک جو کچھ آپ نے علم حاصل کیا آپ برابر اس پر عمل کرتے ہوئے جنگلات میں، ریاضات و مجاہدات میں اپنے 25 سال کو آپ نے گزار دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنا عرصہ ہے؟ تقریباً 50 سالہ آپ کی زندگی کا عرصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 90-91 سال آپ کو عمر مبارک عطا فرمائی، اور جن میں سے 50 سال کا یہ عرصہ ہے، اور 25 سال جو ریاضات و مجاہدات میں آپ نے گزارے، ایسے ہی آسانی کے ساتھ نہ گزارے، بلکہ آپ نے بڑی تکلیفیں، بڑے مشقتیں برداشت فرمائی۔ کئی دن تک آپ بھوکے رہتے، کئی دن تک آپ پانی نہ پیتے، جنگلات کی گھاس کھا لیتے، اور اپنی خواہشات نفسانیہ کے خلاف برابر آپ عمل کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی رضا میں یہ 25 سال گزارتے رہے۔ اور آپ کا خود فرمان ہے کہ ان 25 سالوں میں میں نے اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں برداشت کی، اگر یہ تکلیفیں، مشقتیں کسی پہاڑ پر ڈال دی جاتی تو پہاڑ برداشت نہ کرتا اور پھٹ جاتا۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں، لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جاب کرتے ہیں، تو ان کے سامنے بہت سارے ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ حرام کوئی عمل آ جاتا، لیکن ہمارے نوجوان بلا کسی سوچے سمجھے اسے اپنا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم جب مسلمان ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں، چاہے آپ دنیا میں رہیں یا پھر آپ کسی اور جگہ پر کسی اور موقع میں رہیں، تو آپ کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حلال کو بھی ترک کر دیا اور رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اتنی مشقتیں، تکلیفیں برداشت کی، تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں جب بھی ہم کوئی روزی کمائیں اور کوئی بزنس کریں یا پھر جاب کریں تو ہر حال میں یہ دیکھیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے مسلمانوں کو یہ خواہش ہوتی ہے
کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ کروڑ پتی بن جائیں، لکھ پتی بن جائیں، اور اس کے لیے شارٹ کٹ استعمال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے حرام میں ملوث ہو جاتے۔ یاد رکھیں، حرام غذا آپ اپنے جسم میں ڈالیں گے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور جس جسم میں حرام لقمہ چلا جاتا ہے تو وہ جنت سے دور ہو جاتا اور وہ جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور آپ خود اگر حرام کھائے، اپنے گھر والوں کو حرام کھلائے، تو یہ تمام کی تمام جو ملامتیں ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھوڑا کمائیں، لیکن ہم حلال کمائیں، خود بھی حلال کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلائیں۔ اور جب آپ ایسا عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکتوں سے آپ کو نوازے گا، یقیناً آپ رب کی رضا پائیں گے، اور اس رضا کے طفیل دنیا بھی آپ کی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا اس 50 سالے دور کو گزار لیے تو اس کے بعد ایک وقت یہ آتا ہے کہ رب تعالیٰ کی جانب سے آپ پر یہ الہام ہوتا، رب تعالیٰ کی جانب سے آپ پر یہ حکم ہوتا، القاء ہوتا کہ اب آپ لوگوں کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ القاء، یہ بات ڈالی جاتی اولیاء اکرام کے دل میں رب تعالیٰ کی طرف سے کہ ہاں اب تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ فرماتے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجم کے رہنے والے ہوتے، آپ کی اصل زبان، مادری زبان عربی نہ ہوتی، اور شہر بغداد یہ عرب کا علاقہ ہے، بڑے بڑے فصحاء اور عربی بولنے والے وہاں موجود ہے، تو آپ کے دل میں ایک جھجک پیدا ہوتی اور آپ ارادہ تو فرماتے کہ کچھ کہیں، لیکن اسی ارادے میں ہوتے اور یہ کچھ جھجک ہوتی، اتنے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کرم فرماتے اور اپنے اس لاڈلے بیٹے کے منہ میں 7 مرتبہ اپنا معجزانہ لعاب دہن ڈال دے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے جد امجد مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کرم فرمائی فرماتے، اور اس کے بعد آپ تشریف لا کر 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں رکھ دیتے، اور اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوتے اور پھر واض و ارشاد فرماتے، اور آپ کی باتوں کا اثر ان پر اتنا گہرا ہوتا کہ لوگ وجدانی کیفیت میں آ جاتے، یہاں تک کہ جب محفل سے اٹھتے تو ایسے ہی نہیں اٹھتے بلکہ بہت سارے آپے سے باہر ہو جاتے، کوئی کپڑے پھاڑ دیتا، اور یہاں تک کہ بعض کے جنازے بھی محفل سے اٹھا کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی زبانوں پر وہ اثر ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرماتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس اور محفل کا عالم یہ ہوتا کہ جب آپ واز فرماتے تو اس واز میں صرف انسان نہیں ہوتے بلکہ انسانوں سے زیادہ جنات بھی موجود ہوتے۔ ایک ولی اپنے عمل کے ذریعے سے کسی جن کو بلاتے تو وہ جن آنے میں بہت دیر کر دیتا آپ کی بارگاہ میں، تو آپ اس سے پوچھتے آخر کیا وجہ ہے تم اس بار آنے میں بہت دیر کر دیے؟ تو وہ جن یہ کہتا کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں تھے۔ تو وہ ولی کہتے کہ اچھا تم بھی اس میں حاضر ہوتے ہو؟ تو وہ جن یہ کہتا کہ ہم تو انسانوں سے زیادہ وہاں پر حاضر رہتے۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل کا عالم یہ ہوتا کہ آج مائک کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ مائک کا استعمال نہ کرتے، ابتدا میں تو کچھ تھوڑے لوگ ہوتے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آپ کی واز کا شہرہ ہوتا تقریباً 40,000 کی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود، اور آپ جب بیان فرماتے، واز فرماتے تو قریب بیٹھنے والا جتنی آسانی کے ساتھ آپ کی آواز مبارک کو سن لیتا۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ مجلس کے آخر میں جو ہوتا وہ بھی بآسانی آپ کے کلام کو سن لیا کرتا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب محفل ہوتی تو ہر کوئی بالکل ساکت ہو جاتا، اپنے جسم کو تک حرکت نہ دیتا، یہاں تک کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب واز فرماتے تو اگر کوئی گمراہ ہوتا آپ کے کلام کو سنتا تو وہ راہ راست پر آ جاتا، کوئی ایمان والا نہ ہوتا تو آپ کے ذریعے سے وہ ایمان کو قبول کر لیتا۔ تو اس طریقے سے 1 2 نہیں کئی 1000 یہودی، عیسائی اور گمراہ بددین لوگ آپ کے دست حق پر کلمہ پڑھ کے سچے طور پر داخل اسلام۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ واز فرما رہے ہیں اور آپ کی محفل میں جہاں پر عام مسلمان ہوتے
تو اس وقت کے جتنے اولیاء ہوتے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واز فرما رہے تھے تو اسی موقع پر حضرت سیدنا علی ابن حیتی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض یافتہ ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر جب آپ نے یہ اعلان فرمایا، کیا اعلان فرمایا؟ قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہ اعلان کریں، کیا میرا یہ قدم ہر ایک ولی کی گردن پر ہے۔ تو جب آپ نے یہ اعلان کیا تو جتنے مجلس میں تھے، جتنے محفل میں تھے، انہوں نے سب کے سب نے سر جھکا لیا، یہاں تک کہ روئے زمین پر جہاں جہاں اولیاء کرام تھے سب نے اپنی اطاعت کا اظہار کیا، اپنے اپنے سروں کو جھکا لیا، اور اسی محفل میں علی ابن حیتی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب گئے اور آپ کا قدم مبارک لے کر اپنی گردن پر رکھ لیا، پورے طور پر اطاعت کا اظہار فرمایا۔ اور اسی طریقے سے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہر بغداد میں بیٹھ کر یہ اعلان فرمائے تو ہم سب کے راجا یعنی سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ، آپ خراساں کی وادیوں میں رب تعالیٰ کی ذکر میں آپ ریاضات و مجاہدات میں مصروف تھے۔ یہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا تو آپ نے اعلان سن کر فوراً اطاعت و عقیدت میں اپنے سر کو جھکا دیا، اور پھر علماء نے یہ تحریر فرمایا ہے، اس بات کا اظہار کیا کہ اے عبد القادر، یقیناً آپ کا قدم میری گردن پہ ہے، اور صرف گردن پر نہیں بل علی رأسی و عینی، بلکہ آپ کا قدم پاک میرے سر اور میری آنکھوں پر ہے۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ آپ کو ملک ہندوستان کی حکمرانی عطا فرما دی، ملک ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی۔ تو سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ الحمدللہ کل بھی آپ ملک ہندوستان کے راجا تھے، آج بھی ہے، اور آپ کی حکمرانی قیامت تک ایسے ہی چلتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کو اپنے مقام و مرتبہ کے سلسلے میں یہ بھی اعزاز عطا فرماتا ہے کہ عام لوگوں کو دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، اور انہیں اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اولیاء اکرام کرامت کا بھی اظہار فرماتے ہیں۔ کرامت یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جسے عام انسان نہ کر سکے، اولیاء اکرام اسے کر کر دکھاتے ہیں، یعنی خلاف عادت عمل کا ایک ولی کا کر کے دکھا دینا یہ کرامت ہوتی ہے، اور نبی سے اگر کوئی خلاف عادت عمل صادر ہو جائے تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور ہر ایک ولی کی جو کرامت ہے یہ معجزے ہی کا فیضان ہوا کرتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء اکرام کے سردار ہیں، تو دیگر اولیاء کی بنسبت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ساری کرامتیں عطا فرمائی۔ آئیے کرامت آپ سنیں، آپ کا ایمان و عقیدہ، آپ کے ایمان و عقیدے میں تازگی پیدا ہو جائے گی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہر بغداد ہی میں ہے، تو ایک مسلمان ایک عیسائی کے درمیان میں آپس میں بحث ہو جاتی، اور کسی جگہ پر وہ کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر آپس میں یہ جھگڑا کرتے رہتے، بحث کرتے رہتے، کہ مسلمان یہ کہتا کہ ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور عیسائی یہ کہتا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی آپ کے نبی سے بھی افضل ہیں۔ تو یہی تکرار چلتے رہتی، اور اس کے بعد وہیں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہیں سے گزر ہوتا۔ جب آپ ان دونوں کو دیکھتے تکرار کرتے ہوئے تو پوچھتے کہ کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو مسلمان یہ کہتا کہ یہ عیسائی شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس عیسائی سے پوچھتے کہ تم کس وجہ سے یہ کہتے ہو، کس بنا پر یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے افضل ہیں؟ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی تو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یقیناً یہ بہت بڑا معجزہ ہے
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو وہ عیسائی اسی بات کا اظہار کرتا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، میں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیروی کرنے والا ہوں اور میں ان کا غلام ہوں، اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو وہ کہتا بہت اچھی بات ہے، تب تو ہم مان جائیں گے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے کہ ٹھیک ہے، تم ہی کسی قبرستان کی طرف چلو اور تم ہی کسی پرانی قبر کا نشاندہی کرو، ہم اسی مردے کو زندہ کریں گے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں لے کے چلتے، اور لے جانے کے بعد وہ شخص بتاتا کہ ہاں یہ قبر پرانی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جس کی طرف تم نے اشارہ کیا یہ گویا تھا، یہ گانا گانے والا تھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ غوث اعظم یہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ قبر میں کون ہے اور اس کا پیشہ کیا تھا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ گویا تھا، اگر تم یہ پسند کرتے ہو تو میں اسے اس طور پر اٹھاؤں گا کہ وہ گانا گاتے ہوئے اٹھے گا۔ تو وہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ اٹھ جا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف اشارہ فرماتے اور یہ کہتے تو قبر پھٹ جاتی اور وہ مردہ جو ہے گاتے ہوئے کھڑا ہو جاتا۔ دیکھو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ تصرف و اختیار عطا فرمایا کہ جو مردہ ہے آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس نے یہ کرامت دیکھی تو وہ سچے دل سے یہ مان لیا کہ یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل اور اعلیٰ ہے، اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دو بات سماعت فرما لیں، اس کے بعد ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں، دو چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں، ایک حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اور دوسرا کھانا کھلانا۔ بولیے سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں حسن اخلاق کی بڑی کمی ہو گئی۔ حسن اخلاق یعنی اچھی عادات کا ایک مسلمان کو اس سے متصف ہونا، یہ حسن اخلاق ہے۔ یعنی سچ بولنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور اس کے علاوہ وعدہ خلافی نہ کرنا، جتنی اچھی عادتیں ہیں انسان کا متصف ہو جانا، یعنی یہی اخلاق والا ہونا ہے، اچھے اخلاق والا ہونا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو بات پسند فرماتے ہیں تو ہم بھی اس کو اپنائیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حسن اخلاق اور کھانا کھلانا، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا، اور کھانے کھلانے کا تو معاملہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا اعلیٰ ہے کہ جب آپ ظاہری طور پر اس دنیا میں رہے تو آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خانقاہ میں روزانہ لنگر لگا کرتا تھا، اور آپ کے جو خادم تھے ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ چوراہے پر جائیں اور جا کر اعلان کرے کہ کوئی بھوکا ہے، کوئی مسافر ہے، تو وہ خانقاہ میں آ جائے، پیٹ بھر لے۔ تو اس طریقے سے آپ کا لنگر عام ہوا کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ پر اتنا کرم فرمایا کہ آج آپ کے نام سے ہم اور آپ الحمدللہ 11ویں مناتے ہیں، اور آپ ہی کے طفیل ایک دو نہیں کروڑ ہا کروڑ غریب اور محتاجوں کے پیٹ بھرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس دن آج ہم اور آپ جو آپ کا عرس پاک منا رہے ہیں، یہ 884 ایئرز کا یہ عرس منایا جا رہا ہے۔ آج اتنے سال ہو چکے، الحمدللہ جب آپ دنیا میں رہے، آپ نے اس دسترخوان کو آپ نے پھیلایا تو آج تک اس کی برکتیں جاری و ساری ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی نسلیں بھی قیامت تک اسے جاری و ساری رکھے گی۔ اور غریبوں اور محتاجوں کو آپ بڑا پسند فرماتے اور ان کی بڑی مدد فرماتے، اور آج مسلمانوں کو چاہیے کہ اس اچھی عادت کو بھی وہ اپنائیں۔ لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالی مال دے دے، دولت عطا فرما دے، تو پھر اس کے پاس غرور آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور وہ اتنا اتراتا ہے کہ جو جب وہ غریب تھا، جب اس کے پاس مال نہ تھا
جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ ہوتا تھا انہیں وہ بھلا دیتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور خیر خواہی کرنا تو بہت بڑی بات ہے، یہ اولیاء اکرام کے طریقے اور اسلام کی تعلیمات اور خود ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کے بالکل خلاف ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب رب تعالیٰ آپ کو مال عطا فرمائے، دولت دے، تو آپ اس پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور آپ اس پر شکر کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں مانگنے والا نہ بنایا، محتاج نہ رکھا، بلکہ ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ اور جب رب تعالیٰ مال دے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے اپنے رشتہ داروں اقارب جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ جس بھی طریقے سے ممکن ہو ان کی ضرورت کو پورا کریں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ جب آپ اس طریقے سے عمل کریں گے، یقیناً آپ کا مال گھٹے گا نہیں، بلکہ آپ کے مال میں برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیر رہے کہ آپ کے مریدین جو غریب ہوتے تھے آپ ان سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج کل کے بھی بہت سارے پیر ہیں، لیکن دیکھا عام طور سے یہ جاتا ہے کہ اپنے امیر مریدوں کو وہ تلاش کرتے ہیں، اور عام طور سے ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ امیر مریدوں ہی کے گھر پر ٹھہرتے ہیں، لیکن بڑے پیر پیران پیر کی عادت کریمہ دیکھیں۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سفر حج کے لیے نکلے، اور جب نکلتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے مریدین بھی موجود ہوتے، ایک جگہ پر رات میں قیام کرنا ہوتا، کسی محلے میں، کسی بستی میں، تو آپ وہاں پر جب ٹھہرتے تو آپ وہاں پر اپنے مریدین سے یہ کہتے کہ اس محلے میں، اس گاؤں میں سب سے زیادہ غریب گھر کون سا ہے وہ تلاش کر کے آؤ۔ یہ نہیں فرمایا سب سے زیادہ امیر مرید کون ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ کے پاس آئے اور آ کر یہ کہے کہ ہاں ایک غریب خاندان ہے، یعنی بوڑھی عورت اور بوڑھا اس کا شوہر ہے اور اس کی ایک جوان بیٹی ہے، یہ سب سے زیادہ غریب ہیں اور کھانے کا کھانا بھی ان کے پاس موجود نہیں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس وقت وہاں کے حکمراں آتے اور امیر لوگ آتے، وہ التجا کرتے کہ حضور آپ ہمارے گھر میں جلوہ فرماؤ، لیکن آپ فرماتے کہ نہیں، آپ اسی غریب خاندان اسی گھر میں جاتے اور وہاں پر آپ قیام فرماتے۔ اب آپ دیکھیں شان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ وہاں پر جب ٹھہرتے کہ جتنے بڑے بڑے امیر رئیس لوگ وہاں کے رہنے والے ہوتے، کبھی اس محلے میں رہتے ہوئے انہوں نے اس جھوپڑی کو نہ دیکھا تھا، لیکن غوث اعظم کے قدم مبارک جہاں اس جھوپڑی میں چلے جاتے، وہ امیر کبیر فیضان غوث اعظم حاصل کرنے کے لیے وہیں پر آ جایا تھا، اور جو آتے آپ کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں رات گزارتے، اور اس کے بعد صبح ہوتی فجر کے بعد آپ وہاں سے نکلنے کا جب ارادہ فرماتے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سارا جو نذرانہ مال آپ کو ملتا وہ سارا کا سارا اسی گھر والے کو عطا کر دیتے۔ جو کل تک یعنی جو سورج اس دن کا نکلا تھا اس سے پہلے رات تک جو سب سے زیادہ غریب تھے، قدم غوث اعظم کی یہ برکت ہوتی ہے کہ وہی اس محلے میں سب سے زیادہ امیر ہو جاتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان کریمی ہے جو مصطفیٰ کریم رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے آپ نے پایا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں سے بڑی محبت فرماتے، آپ کے مریدین میں کوئی بیمار ہو جاتا آپ اس کی عیادت فرماتے، آپ کی مزاج پرسی فرماتے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ فرمان ہے کہ میں اپنے مریدین کے لیے ایسے ہی سایہ کیے ہوئے ہوں جیسے کہ انسان پر آسمان سایہ کیا ہوا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا اگر سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو تسلی دیتے ہوئے، مریدی لا تخف اللہ ربی۔ سبحان اللہ۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید نہ گھبرا، میرا رب اللہ تعالی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں عطانی رفعتن نلت المنالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مراتب اور بلندیاں مجھے عطا فرمائی کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری خواہشیں آرزویں پوری ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
ہم اور آپ قادری غلام ہیں، قادری فقیر ہیں، یقیناً ہم اس پر نازاں ہوں۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کرم ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے ہاتھ میں آپ کا دامن پاک آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اسی قادریت پر ہمیں جینے اور اسی قادریت پر ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔